نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کا کروڑ بار احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کسی خاص علاقے کے ساتھ متعین نہیں کیا، کسی خاص طبقے کے ساتھ نہیں. بھئی یہ مکے والوں کو تو دین ملے گا، مدینے والوں کو تو ملے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں مکے اور مدینے میں بھیج رہا ہوں یہ پوری دنیا والوں کو. اللہ نے کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ قید لگا دیتے کہ دین قرآن اس کو ملے گا جو پہلے چل کر مدینے آئے گا تو غریب تو سارے پیچھے رہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نہیں بنایا. کہا تم گھبراؤ نہیں، تم جہاں ہو میں اپنے دین کا علم تمہارے پاس بھیج، اپنا دین تمہارے پاس بھیج. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں آپ نے ہجرت کی اور اس کے بعد آپ چل کر کتنے علاقوں میں خود دین پہنچانے گئے. کہا کہ میں نبی ہو کر تمہارے تک آتا ہوں اور دین پہنچا کر جاتا ہوں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، آخری حج جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک حکم ارشاد فرمایا تھا. وہ حکم یہ تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. بھئی جو اس وقت موجود ہو نا میرے سامنے، میری بات اور میرا پیغام سن رہے ہو، جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، جو حضور کے براہ راست شاگرد تھے، تو آپ نے فرمایا میری باتیں تم نے سن لی، اب ان کو دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. تو الحمدللہ انہوں نے، میں اور آپ تو دیکھو کتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ دین اسلام ان کے ذریعے سے آگے اور اللہ کے نیک بندے ان کے ذریعے سے یہ میرے اور آپ تک پہنچا ہے. تو یقیناً یہ دین، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے، افراد، قوم کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے. اگر ایسے ہوتا تو ممکن ہے حضرت بلال کی باری بہت بعد میں آتی، اس لیے کہ وہ تو غلام تھے، حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے. لیکن اللہ میں نے کہا نہیں، اس میں رنگ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نسل کا، خاندان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیڑا پہلے آ جائے وہ پہلے لے جائے، جیڑا پہلے آ جائے وہ پہلے لے جائے. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بڑے بڑے سردار تھے نا مکے کے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے. تو حضرت بلال تو بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے، تو حضرت عمر ان کی بڑی قدر کرتے تھے. تو مثلا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو حضرت بلال آتے نا، تو حضرت عمر ان کو آواز دے کے کہتے سیدنا بلال، او میرے سردارا اگے آ جا گے، تو اگے آگے بیٹھ. تو جو سردار تھے، چودھری تھے مکے، تو کہتے تسی جوان پیچھے ہو جاؤ، تسی پیچھے ہو جاؤ. ان کو پیچھے کرتے جاتے اور ان کو آگے بٹھاتے رہتے. بہرحال یہ جو بعد میں بھی مسلمان ہوئے تھے یہ بھی ٹڈو ہی مسلمان تھے. تو ایک دن حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین، ہن تے تسی انہاں نوں گاں کری جاندے ہو، سانو پیچھے کری جاندے ہو، سانو ایک خطرہ ہور پہ گیا ہے. کیا وہ کی خطرہ ہے؟ کہتے انج نہ ہوئے جنت بھی سانو پیچھے کر دین، اللہ انہاں نوں گاں کر دے. یہ خطرہ سانو لئی جاندا ہے. تے کوئی عمل دس دیو، اسی انہاں تو گاں تے نہیں لنگ سکدے کہ تے نیڑے نیڑے اسی بھی ہو جائیے. تو حضرت عمر نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا مال جان لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، سب کچھ قربان کر دو، اگے تے پھر بھی نہیں لنگ سکتے، انہاں دے نیڑے ہو جاؤ. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ دین وہ کسی برادری، خاندان، رنگ روپ، مال و دولت، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ سب کے لیے ہے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے میرے اللہ کا دین سب کے لیے ہے. تو آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، قاری صاحب بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ دیکھیں یہ آپ نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں،
یہاں دنیا کی باقی ضرورتیں بھی تو پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ روٹی کھاندے ہو، باقی سارا کچھ کر دے ہو، تو جب دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بھائی دین کی ضرورت بھی تو پوری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے بچے بچیاں مرد عورت سب قرآن پڑھنے والے. یہ ہمارے بزرگوں کا پیغام، جو یہاں نیک لوگ گزر گئے ان کا پیغام کیا تھا کہ بھئی اللہ دا قرآن سارے ہی پڑھنے والے ہونے چاہیے. تو ہم چاہتے کہ ہمارے صلحاء نیک لوگ اولیاء اللہ جو پیغام دے کر گئے ہیں اس پیغام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا. تو الحمدللہ آپ لوگ ان بچوں کو، معصوم بیٹوں کو بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات عطا فرمائے. آپ لوگوں نے ان کی قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا ہے کہ بھئی بیٹو یہاں صبح و شام تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے. جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا کلام پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے. والدین آتے چھوڑ کے جاتے، قاری صاحب آج ساڈا نیانا بھی پڑھا دیو، آج ساڈا نیانا بھی پڑھا دیو. تو جب قاری صاحب کے پاس آپ بچہ بھیجتے ہیں اور قاری صاحب کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں، اور پتر میرا نام یاد کر، ایسے کہتے ہیں قاری صاحب؟ نہیں، وہ اپنا نام نہیں بتاتے، بلکہ ممکن ہے بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری قاری صاحب کا نام کیا، وہ قاری صاحب ہی کہی جاندے. بس قاری صاحب نے کبھی اپنا نام نہیں ان کو کہلوایا کہ میرا نام اچھے طریقے سے یاد کرو، میرا نام بڑے اچھے طریقے سے لیا کرو. یہ استاد نے نہیں کہا. جب میں اور آپ بچہ لے کر آتے ہیں استاد کے سامنے بٹھاتے ہیں، استاد قاعدہ کھول کر سب سے پہلے کس کا نام بچے کی زبان پہ جاری کراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب بچہ آتا ہے تو استاد اس کو کہتا ہے بیٹا پڑھو. سب سے پہلے اس کی زبان پہ جو استاد جاری کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام جاری کروایا جاتا ہے. اور اللہ کا نام بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں، اچھے طریقے سے. جب یہ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ایک استاد ان کی بسم اللہ سے ہی کرانے کے لیے 10 مرتبہ 20 مرتبہ بھی کہلوانا پڑے کہلواتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میرے اللہ کا نام، یہ میری نسل بڑے اچھے انداز میں خوبصورت طریقے سے ان کو لینا چاہیے. تو آپ بچے کو چھوڑ کر گئے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب آپ انہوں اپنے ابے دا نام یاد کرا دیو، انہوں یہ دادے دا نام یاد کرا دیو. نہیں، نہ قاری صاحب اپنا نام بھی نہیں یاد کرانا. ایک عادلی بچے آئے نے تو قاری صاحب کو کہا جا رہا ہے ساڑھے بچے نو اپنے اللہ دا نام یاد کرو. تو یہ آپ اللہ کا نام یاد کروانے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں اور استاد کہتا ہے کہ بیٹا آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ معصوم توتلی سی زبان سے بار بار بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ بھئی یہ میرے نام دے رٹے ہی لائی جاندے نے، اے نکے نکے نیانے نے معصوم، اے مسلمانہ دی اولاد ہے. تے مسلمان کہندے نے ابے دا نام آبے نہ آبے اللہ دا نام ہونا چاہیے. اور ابے کا نام چاہے ٹوٹا پھوٹا لے لیکن اللہ کا نام اچھے طریقے سے لینا چاہیے. تو استاد اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مشق کرواتا ہے، بار بار کہلواتا ہے. بچہ بھی کہہ رہا ہے. فرض کرو پہلے دن وہ بچہ آیا اور اس نے بسم اللہ جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھی. کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ 10 دفعہ. استاد نے پڑھائی اور بچے نے 10 دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے تو اللہ نے بھی تو 10 دفعہ سنی نا کہ میرے بچے نے آج میرا 10 دفعہ نام لیا. استاد نے 10 دفعہ اس کی زبان پر میرا نام جاری کرایا اور جاری بھی بڑے اچھے طریقے سے کرایا، ٹوٹا پھٹا نہیں کرایا، بہت اچھے انداز سے پڑھایا جا رہا ہے. وہ مالک سن رہا ہے کہ میرے نام کی لاج رکھی جا رہی ہے، میرے نام کو پکارا جا رہا ہے، میرے نام کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ میری نسل کے دل میں میرے اللہ کا نام لکھ دیا جائے. یہ کوشش ہوتی ہے. تو بچہ آپ کا پڑھنے آیا، قاری صاحب نے چٹائی پر بیٹھ کے اس کو بسم اللہ پڑھائی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 اعلان کرواتے ہیں. کتنے اعلان ہوندے ہیں؟ 3 اعلان. پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو گھر کے کام کاج بھی کروائے جا سکتے تھے اور بھی اس سے ڈیوٹیاں لی جا سکتی تھی، لیکن بحیثیت مسلمان ہم چونکہ اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہم اپنے بچے کو لا کر استاد کے حوالے کرتے ہیں کہ قاری صاحب آج ساڈے بچے نو بھی اللہ دا نام سکھا دو، اس کو بھی قرآن پڑھا دو. یہ مسلمانی کا تقاضا ہے. اتنا کوئی تنخواہ نہیں بد جاندی نیاڑیاں دی، لیکن اس سے میری اور آپ کی قبر روشن ہوتی. ہم سمجھتے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا، ہمارے جانے کے بعد ہماری قبر روشن ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں ابھی یہ سردی کا موسم گزرا ہے اور سردی نومبر دسمبر بھی، تب بھی بچے صبح پڑھنے آتے ہیں، تب بھی یہ بچے صبح کو
پڑھنے آتے ہیں، ایک ماں کھیسی لپیٹتی ہے، چادر لپیٹتی ہے، لپیٹ کے کہنی چل پوتے نو میں آپ چھڑ کے آؤں گی، ٹھیک ہے، وہ پکڑ کے ماں لا رہی ہے، ابا لا رہا ہے، تو کوئی راستے میں کھڑا پوچھو انہیں پاڑے چ نیانے نو مارنا ہے، کتنے لے کے چلنا ہے؟ وہ کہتا نہیں نہیں یہ مسیتے چلا پڑا، یہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، اور یہ قرآن پڑھے گا تو ہماری قبر روشن، ہماری آخرت بن جائے گی۔ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے معصوم بچوں کو صبح اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے کرا کے یہاں قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو جب یہ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، پہلا اعلان کیا جاتا ہے اس بچے کے والدین کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ بھائی اللہ پاک نے تیرے ماں پیو نو بخشتا، چونکہ تو دا نام لینا ہے، ایک میں ہو سکتا ہے تو ساڈا نام لے تے اسی تیرے ماں پیو نو مار، یہ گل چنگی نہیں لگتی، تو فرمایا والدین کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو جس استاد نے بسم اللہ جاری کرائی ہے اللہ استاد کی مغفرت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ بچے ابھی معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، پاک ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ پیشگی ہی ان بچوں کی مغفرت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ بچہ بھی بخشا گیا، والدین بھی بخشے گئے اور استاد بھی بخشا گیا، صرف اس بات پر کہ بچے نے بسم اللہ پڑھی۔ تو اس لیے بھائی اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اور میں تو اگلی بات کہوں گا، اگر کوئی بڑی عمر والا اس نے قرآن پہلے نہ پڑھا ہو تو اس کو شرم نہیں کرنی چاہیے، بڑی عمر میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے گا، بڑی عمر میں بھی قرآن پڑھ لینا چاہیے۔ قاری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو آپ ایسے کر لیں جو بڑی عمر والے اگر انہوں نے نہیں قرآن پڑھا تو وہ قاری صاحب سے درخواست کر لیں میں قاری صاحب ساڑھے واسطے الگ کلاس لا دیں، اسی بڑی عمر والے بھی قرآن پڑھنا چاہنے، تاکہ اس دولت سے بھائی محروم تو نہیں رہنا چاہیے، یہ دولت ہے، اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ تواڈے چوں کیدا دل کردا بھی میں اپنے رب نال گلاں کریا کراں، دنیا تے بتھیریاں گلاں کر دیں یاراں دوستاں نال ہوراں نال، تے اللہ نال بھی کوئی گلاں کرنیاں چاہیے کہ نہیں؟ تو فرمایا جس کا دل یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اس کو چاہیے کہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا شوق ہونا چاہیے ہمیں بھی اور ہماری اس نسل کو بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو۔ تو میں نے کہا یہ سعادت مندی ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں ایک درسگاہ چالو کروا دی، قاری صاحب کو آپ نے بلا لیا، یہ بہت بنیادی ضرورت ہے۔ دیکھو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں، جہاں مسلمانوں کی یا کسی کی بھی آبادی ہوتی ہے، ہم کہتے تھے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہسپتال ہونا چاہیے، ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے جس نیانے کھیلن، ایک فلاں چیز ہونی چاہیے، اسکول ہونا چاہیے، یہ بھی میری اور آپ کی ضرورتیں ہیں، لیکن بھائیو ان میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہو وہاں اللہ کا نام سکھانے والا بھی ہونا چاہیے، جہاں مسلمان ہو وہاں اللہ کا نام سکھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ نے اس ضرورت کا احساس کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کو مزید آگے بڑھائیں، اللہ کا نام یہاں مرد عورتیں بچے بوڑھے سب آئیں اور سیکھیں یہاں اللہ کا نام، اور یہ جتنی دیر چلتا رہے گا یہ میرا اور آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا، انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے کہ مسلمانوں کی کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی خیمہ، کوئی چھپر وہ خالی نہیں ہونا چاہیے جہاں اللہ کا نام نہ پہنچایا جاتا ہو، یہ سب کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ یہاں آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ 50-60 بچے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی آئیں گے، لیکن یہ کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، قاری صاحب کی بھی حوصلہ افزائی کریں، اور ان بچوں کی بھی میں آپ سے عرض کروں گا ان بچوں کو بھی شاباش دیا کریں کہ بیٹا آپ بڑے محترم ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی سے قرآن پڑھنے کا موقع دے دیا ہے، اور جو بچپن میں بچے قرآن پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بقول ہمارے ایک بزرگ کے فرمایا جو بچپن میں مسلمانوں تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو تو قرآن پڑھانے کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں ایمان کا بیج لگاتے ہو، ان کے دل میں کیا لگا رہے ہو؟ ایمان کا بیج لگا رہے ہو۔ تو ہمارے ان بچوں کے دل میں ایمان کا بیج لگ رہا ہے تو ہمیں ان کو شاباش دینی چاہیے، اور یہ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ان کی زندگی کا آغاز بہت اچھا ہو، ان کی زندگی کا آغاز بہت اچھا ہو رہا ہے۔
دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 حصے ہوتے، بچپن، جوانی، بڑھاپا. پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر کیا آ جاتا ہے بھائی بڑھاپا، پھر قبر سے چلے جانا، ختم. یہ 3 ہی حصے ہیں. یہ جو 3 حصے میری اور آپ کی زندگی کے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تے پہلے بڑھاپا ہوندا کہ پہلے بچپن ہوندا؟ پہلے بچپن آتا ہے. تو یہ میری اور آپ کی زندگی کا آغاز ہے. تو جب میری اور آپ کی زندگی کا آغاز بچپن جس کو آپ کہتے ہیں، اگر کسی چیز کا آغاز اچھا ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے اللہ اس کا انجام بھی بہت اچھا کرے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دکانوں والے، یہ صبح صبح دکان کھولتے. جب دکان کھولتے ہیں نا تو گاہک آتا ہے صبح، جڑا پہلا گاہک آتا ہے انہوں کہندے نے ساڑی بونی کراؤن لگا ہے. پنجابی کی کہندے نے یہ بونی کراؤن لگا ہے. تو ان ہمارے دکانداروں کا ایک عقیدہ کہہ لو، عقیدت کہہ لو، وہ یہ ہوتی ہے کہ صبح جو پہلا گاہک آتا ہے نا، اگر وہ اچھا ہو، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، بس جننے پیسے منگی انہیں دے دے بے، چنگا گاہک آ جائے پہلا تے دکاندار کہندے نے بونی چنگی ہو گئی، ہن ساری دیہڑی چنگے ہی ہون گے. پہلا بندہ چنگا متھے لگ جاوے تے ساری دیہڑی چنگے ہی پھر آوندے نے. تے جے پہلا گاہک آیا انہیں دکاندار نہ کر لی لڑائی، کوئی گل اتنے تھلے ہو گئی تے کہندے نے یار بونی خراب ہو گئی، ہن ساری دیہڑی یہو جہی متھے تے لگنے نے. یہ ایک ان کی عقیدت کہہ لیں، سوچ کہہ لیں. لیکن اس میں شک نہیں کہ جب کسی چیز کی ابتدا اچھی ہو جاتی ہے تو یہ علامت ہوتی کہ اللہ انتہا بھی اچھی کر دیں گے. تو ان بچوں کی زندگی کا بھی کیا ہے بھائیو؟ ابتدا ہے، بچپن ہے. ان کا بچپن قرآن پڑھنے پہ لگ رہا ہے، اللہ کا نام سیکھنے پہ لگ رہا ہے. ان کی زندگی کی پہلی اینٹ جس کو تم بچپن کہتے ہو وہ تم نے سیدھی رکھ دی ہے. جب پہلی اینٹ سیدھی رکھ دی تو اللہ سے امید ہے باقی دیوار بھی سیدھی ہو، اللہ ان کا خاتمہ بھی بہت اچھا کریں گے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو بچپن میں اپنے دین کے ساتھ ضرور وابستہ کر دیں تاکہ ان کا بچپن اچھا ہو جائے، اور جب بچپن اچھا ہو جائے گا اللہ جوانی اور بڑھاپا بھی اچھا کر دے گا. تو اس لیے بھائی اپنے بچوں اور بچیوں کو ان مکاتب اور مدارس کے ساتھ قائم کرو. کوئی مسلمانوں کی بستی، کوئی مسلمانوں کا علاقہ جہاں مسلمان آباد ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہ ہو، وہاں اللہ کا نام سنانے والا کوئی نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں نے یہاں تعلیم شروع کی ہے، ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے اس ضرورت کا احساس کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کو اور ترقی دے اور یہ فیض آپ کے پورے علاقے میں پھیلے، بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی نمونہ بنے کہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، بھلے وہ جھونپڑی میں ہو، ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، مسلمان دنیا کی چیزوں کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتا ہے کہ مجھے پہلے اس کا نام آنا چاہیے. تو اس لیے یہاں بچوں کو بھی بھائی پابندی سے بھیجیں. میں قاری صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ ان بچوں کو تعلیم بھی دیں اور تربیت، تعلیم بھی دیں اور تربیت بھی کریں. بہترین قسم کی ان کی تربیت ہونی چاہیے. جب یہ گھروں میں جائیں، والدین سے، رشتہ داروں سے ملے، یا باہر بستی کا کوئی آدمی یہاں سے گزرے تو وہ ان بچوں کے طور طریقے دیکھ کر، ان کی عادتیں دیکھ کر رش کرنے لگے کہ یار رہندے تے ایہو جی جگہ چاہ، لیکن ان کی جو عادتیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں انشاءاللہ ان بچوں کو تعلیم بھی دی جائے گی اور ان کی تربیت، عادات و اخلاق کو بھی اچھا کیا جائے گا. تو اس لیے آپ حضرات محبت سے خود بھی شرکت کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں. اور میں نے کہا تھا ان بچوں کی بھی اور قاری صاحب کی بھی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں. بچے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، جب بچے اچھا کام کر رہے ہوں تو سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنا چاہیے کہ بیٹا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے اتنا کہنے سے بچوں کا حوصلہ بلند ہوگا اور بچے اور کام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر ہم ان کو حوصلہ نہیں دیتے تو ہولی ہولی تھک جان گے کہ یار اسی پڑھ دیتے ہیں کہ کدی کسی نے کیا دے ہے نہیں بھی چنگا کام کر دے. تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں. ہمارے ہاں پنجابی کا ایک محاورہ ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پنجابی چ کہندے نے گھوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں ود دے. گھوڑا تو آپ جانتے، تو گھوڑے کو سارا دن استعمال کر کے مالک جب شام کو لاتا ہے نا تو گھوڑا کھول کے اس کی کمر پہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پھیرتا ہے. انہوں کہتے ہیں تھاپی دین دیا. اس کو شاباش کہہ دو اردو میں.
تو گھوڑے کی کمر پر بھی اگر اس کا مالک حوصلہ افزائی کے لیے ہاتھ پھیر دے، شاباش دے دے، تو ضرب المثل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ گھوڑے کا قد اوپر کو آ جاتا ہے، گھوڑے کا قد بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی اولاد ہے، تو جب ہم ان کو شاباش دیں گے ان کا حوصلہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ یہاں تشریف لائیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ بیٹا آپ بہت اونچا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنی زبانوں سے یہ کہیں گے تو یہ معصوم بچے پہلے سے بھی اچھا کام کر کے دکھائیں گے۔ تو اس انداز سے بھائی یہاں کام کرو کہ تم سارے چشتیاں والوں کے لیے نمونہ بن جاؤ، چشتیاں والے دیکھنے آئیں کہ صاحب ان بستی والوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کتنا اچھا معیار بنایا ہے۔ تو ایسا معیار بناؤ کہ تم، میں نے کہا، نمونہ بن جاؤ۔ تو میں یہ قاری صاحب سے بھی عرض کروں گا، آپ لوگوں سے بھی عرض کروں گا، اور اللہ نے یہ قید نہیں لگائی، میں نے شروع میں بتایا، نہ رنگ، نہ قوم، نہ برادری، نہ جگہ، کوئی قید نہیں ہے۔ وہ جہاں سے بھی کوئی آ جائے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ شرط صرف ایک ہے کہ دل میں سچی طلب ہونی چاہیے۔ دل میں کیا ہونی چاہیے بھائیو؟ سچی طلب ہونی چاہیے۔ سچی طلب اگر تمہارے اندر بھی پیدا ہوئی تو میں دیانتاً کہتا ہوں اللہ تعالیٰ 4 چاند تمہارے بچوں کو لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ رب زدنا علما وارزقنا فہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس کو شرف قبول عطا فرما، ترقیات عطا فرما، بلکہ اوروں کے لیے ان کو نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ اور ان کی اولاد، یا اللہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے میں ہر طرح کی صلاحیتوں کو اپنے نام پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اپنی قرب و رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ادارے کو شرف قبول عطا فرما، ترقیات عطا فرما، فتن اور حوادث سے محفوظ فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، خیریں اور برکتیں عطا فرما۔ ان بچوں کو بھی نیک صالح بنا، نیک صالح بنا۔ یا اللہ قاری صاحب کے متعلقین میں سے بعض خواتین فوت ہو گئیں، یا اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت کاملہ فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور قاری صاحب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان آج تک فوت ہو چکے سب کی مغفرت کاملہ فرما۔ جتنی امت مسلمہ زندہ ہے ہمیں پورا پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی کامل ایمان پر فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا